پارلیمنٹ سے بازار حسن تک شیخ رشید احمد نے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ سب ریکارڈ توڑ ڈالے جو ان لوگوں نے قائم کیے تھے، دولت جن کے گھر کی لونڈی تھی۔ بالی ووڈ اداکاراؤں سے لے کر اسلام آباد کی مخصوص محفلوں کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید ضرور جھانکتے نظر آئیں گے۔ یہ بات صرف یہاں تک رہتی تو اور بات تھی، شیخ صاحب نے تو اقتدار اور ریاستی قوت بھی اپنے بدن کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کی۔ کوئی مجبور نوکری لینے آئی تو عزت گنوا بیٹھی، کسی کو شادی کا لالچ اور کسی سے شادی کر کے مکر گئے۔ کہنے کو تو شیخ رشید بھی سدا بہار سیاسی کنواروں میں شامل ہیں، لیکن شہناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت بے نقاب کر دی۔ شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا، جو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا۔ میں شادی کے بعد تقریباً 15 دن تک شیخ رشید کی رہائش گاہ I-10 3 اسٹریٹ 9 مکان نمبر 159 میں مقیم رہی۔ انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی۔ شہناز نے کہا کہ شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کیا یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا؟ شہناز نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بتایا، میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بتا سکتی ہوں، یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شہناز کا کہنا ہے کہ رشید نفسیاتی مریض ہیں، وہ اکثر میرے فون ٹیپ کرواتے، اعصابی قوت کی دوائیں اور انجیکشن استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی و اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے، حالانکہ میں ان کی باقاعدہ قانونی بیوی ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی، جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی۔ دراصل خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے، اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں۔ شہناز کہتی ہیں میں شیخ رشید کو سمجھاتی ہی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے۔ شیخ رشید کی زندگی کے گھناؤنے کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے شہناز کہتی ہیں کہ لاتعداد خواتین اس بھیڑیے کے ظلم کا شکار ہوئیں، خاص طور پر مجھے وہ طالبہ کبھی نہیں بھولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی ہوس کی تسکین کرنا پڑی۔ شہناز بیگم نے تو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کی خاطر آواز بلند کی۔ ان کے ساتھ تو معروف وکیل حبیب وہاب الخیری اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے، لیکن ان گنت زخم خوردہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو شہناز جیسی ہمت نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ شیخ رشید جن دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے، تب ان کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا تھا۔ جس اداکارہ پر شیخ رشید کی نظر کرم پڑ جاتی وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگتی۔ جو حسین چہرہ شیخ رشید کی رات رنگین بنا دیتا سب سے مقبول چہرہ بن جاتا، اور جو انکاری ہوتا اسے ذلیل اور خوار کر دیا جاتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ معروف اداکار انجمن کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا، جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیف-ڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ انجمن اپنے خاوند مبین ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئیں۔ رات کو شیخ صاحب نے عالم سرمستی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینے آئیں۔ انجمن نے معذرت کر لی کہ وہ خاوند اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی، جس پر شیخ رشید کا پارا چڑھ گیا۔ اس پیچ و تاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا اہتمام کیا تھا۔ شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی،
تنگ آ کر شیخ صاحب نے ریما کو طلب کر لیا، جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اگلے روز جب نیف ڈیک ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کی حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائی، اور یوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت ٹھکرانے کا انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لال حویلی کی بھی اپنی ہی ایک تاریخ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نائکا بدھو بائی کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد بدھو بائی تو یہاں سے کوچ کر گئی، لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتے ہوئے محفلیں، ناؤ نوش اور ساز و آواز کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس حوالے سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ تقریب میں ریما نے اپنے ناز و ادا اور فنی مہارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا۔ نیف ڈیک ایوارڈ کی تقریب میں جب ریما شیخ رشید صاحب سے ایوارڈ وصول کرنے اسٹیج پر آئیں تو سازندوں نے بیک گراؤنڈ میں شادی کی دھن بجانا شروع کر دی۔ اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بھٹی مرحوم کو، جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے تھے، موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے یہ گرہ لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیے گا، یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی تھی، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی کہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کی خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس ہوازادی نے خالصتاً کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک رات میں 2 لاکھ روپے بار دیتے تھے۔ عیاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سی اپنی جیب سے ادا کرنی ہوتی تھی، سرکاری کھاتے اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ 13 جولائی 1993 کو انہوں نے 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم گھی کارپوریشن کے اکاؤنٹ کے ذریعے دی گئی۔ یہ چیک ریما جی نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا۔ شیخ رشید کی اسی قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ نواز شریف کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بھنورے کی مانند کلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوخیز حسن کو دیکھ کر شیخ صاحب بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دی۔ ہر لڑکی کے پاس جاتے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے۔ لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت سست کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے، میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مقناطیس کی سی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچے دھاگے سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ بھی مجھ سے ملنے ہوٹل ضرور آئیں۔ لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑائی تو شیخ صاحب عبدالستار لالیکا کو کہنے لگے کہ میاں دیکھ لینا، یہ صبح مجھے ملنے ضرور ہوٹل آئیں گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کی کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔ آج شیخ رشید نورین اور اس جیسی بے شمار معصوم عزتوں کا لٹیرا بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہے، اور اس وقت تو وہ ملک پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔